بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، BA2 کی کلاس کے اندر حافظ عبد القادر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوالات۔ حدیث نمبر 11۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا متن، مشکل الفاظ کے معانی اور اس کے بعد پھر تشریح کے اہم نکات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزولو، نہیں چل سکیں گے، قدم ابن آدم کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من عند ربی ہی، اپنے رب کے پاس سے، حتیٰ یہاں تک کہ یسألو، سوال کیا جائے گا، ان خمسن، 5، ان عمری ہی، عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا، افناہ اسے صرف کیا، وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، کن چیزوں میں اسے پرانا کیا، وعن مالہ، اور مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہ اسے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اسے کہاں پر خرچ کیا، وماذا، اور کیا، عمل کیا، فیما، اس چیز میں جس کا علم تھا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں چل سکیں گے اپنے رب کے سامنے سے جب تک وہ 5 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال، ان عمر ہی، عمر کے بارے میں کہ عمر کو کیسے صرف کیا۔ دوسرا، وعن شباب ہی، جوانی کے بارے میں کہ اس کو کیسے پرانا کیا۔ تیسرا، ان مال ہی، مال کے بارے میں کہ اس کو کیسے کمایا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جو تیرے پاس علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 سوالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ عبادت کریں ہماری۔ پھر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اعمال صالح بجا لاتا ہے۔ پھر ایک اور قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر ہم جو کچھ بوئیں گے کل کو وہی ہم کاٹیں گے۔ تو 5 سوالات اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن ہونے ہیں، اور کس حال میں ہونے ہیں کہ جب زمین پیتل کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، تو اس وقت بندے کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، پہلا سوال، ان عمر ہی، عمر کے بارے میں کہ فیما افنا، کہ اس کو تو نے کیسے صرف کیا، زندگی کو کیسے تم نے گزارا۔ تو عزیز طلباء، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی ساری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک کرتوت، ایک ایک اعمال سیئہ، ایک ایک اعمال حسنہ، وہ سارے اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، ان شباب ہی، جوانی کے بارے میں کہ فیما ابلا، کہ جوانی کو کیسے پرانا کیا، کیسے جوانی کے ایام گزارے۔ جوانی کے دن وہ دن ہوتے ہیں جب ہمارے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ والدین بھی کچھ نصیحت کر دیں تو اس کو بھی ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت یہ پوچھے گا کہ جوانی کو کیسے گزارا، تیری جوانی کیسے گزری؟ کیا تیری جوانی چوراہوں کے اندر بد نگاہیاں کرتے ہوئے گزر گئی؟ کیا تیری جوانی کھیل کے میدانوں کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے گزر گئی؟ کیا تیری جوانی سنوکر کلبوں کے اندر سنوکر کھیلتے ہوئے گزر گئی؟ کہ جس وقت تیری جوانی کی ضرورت تھی امت مسلمہ کو،
امت مسلمہ کے اوپر ظلم و جبر کیے جا رہے تھے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اور تو کھیل کے میدانوں کو آباد کر رہا تھا، تو سنوکر کلبوں کو آباد کر رہا تھا، تو چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر خود ہی اپنی قوم کی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنی نگاہوں کو برا کر رہا تھا۔ اس وقت تیری جوانی کی ضرورت تو تھی کہ تو نکلتا، اسلام کا دفاع کرتا، اسلام کی حفاظت کرتا، دین کے جھنڈے گاڑتا، لیکن تو سب چیزوں کو فراموش کر چکا تھا۔ تو اس وقت جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو اس وقت عزیز طلباء اس چیز کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ان مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کو کیسے تو نے کمایا اور کیسے اس کو خرچ کیا۔ دو سوال اب بتانا پڑے گا کہ چوری کی تھی، ڈکیٹی کی تھی، گھر کے اندر ابو کے پیسے چوری کیے تھے، امی کے پیسے چوری کیے تھے، کدھر سے پیسے لے کر آیا تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو بتانا پڑیں گی۔ پھر مال آنے کے بعد اس کو خرچ کیسے کیا، تیرے سورس آف انکم کیا تھے، حلال تھے حرام تھے، اللہ کے احکامات کے مطابق تو نے کمایا اور اللہ کے احکامات کے مطابق تو نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، یا تو فضول خرچی کرتا رہا اور شیطان کا دوست اور اس کا چیلا بنتا رہا، تو یہ بھی بتانا پڑے گا۔ عزیز طلباء پھر پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ جتنا تجھے علم تھا کیا تو نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنا عمل کیا، تو اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیز طلباء آج کے دنیا کے امتحان کے اندر تو ہمارے پاس پرچہ اس وقت آتا ہے جب ہم امتحان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا آنا ہے، لیکن قیامت کا پرچہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت والے دن یہ سوال کیے جانے ہیں۔ تو عزیز طلباء آئیے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سوالات کی تیاری کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔